ہجرت کے وقت آپ بیت اللہ تشریف لائے، بیت اللہ کی چابیاں عثمان بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں ہیں۔ فرمایا عثمان بیت اللہ کا دروازہ کھولو، میں صرف 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، پھر میں یہاں سے جا رہا ہوں، پھر پتہ نہیں بیت اللہ کی زیارت ملے نہ ملے، یہ موقع ملے نہ ملے، صرف 2 رکعت کون پوچھ رہا ہے جس کی خود اپنی عظمت بیت اللہ سے زیادہ ہے، جو مخلوقات میں اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ یہ پیغام امت کے لیے ہے، امت کے لیے کہ تمہارے اوپر حالات آئیں گے، تم نے پیغمبر کی سیرت کو نہیں چھوڑنا، مثبت رویہ پیش کرنا ہے، منفی نہیں پیش کرنا۔ ہاتھا پائی ہو سکتی تھی، صرف اس وقت عثمان بن طلحہ تھا ایک، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا احادیث میں پوچھو 100 پہلوانوں سے بڑھ کر ایک پیغمبر میں طاقت ہوتی ہے۔ جب مشرکین مکہ نے یہ چیلنج کیا آپ پیغمبر ہو، آپ کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد ہے، تو یہ عرب کا مشہور پہلوان رکانہ ہے، اس کے ساتھ لڑ کے دکھاؤ، کشتی کر کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیار ہوں، اگر یہ اس کے بدلے میں مسلمان ہوتا ہے اور تمہارا چیلنج پورا ہو جائے، تم مسلمان ہوتے ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ اترے ہیں، رکانہ کو اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا ہے، کانی پاؤں پھسل گیا، دوبارہ اٹھایا پھر پٹخ دیا، تیسری مرتبہ اٹھا کے پٹخا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ طاقت میں عرب کے کسی شخص میں نہیں پاتا، ان کے ساتھ کوئی اور طاقت ہے جس نے ان کو یہ ہمت دی ہے کہ یہ مجھے 3 دفعہ زمین پہ پٹخ چکے ہیں۔ وہ نہیں کر سکتے تھے کہ عثمان بن طلحہ سے لے لیتے چابی، نہیں، سبق تھا میرے اور آپ کے لیے، حالات آئیں گے تو تم نے کیا کرنا ہے، منفی طرف قدم نہیں اٹھانا۔ اگر میری سیرت پہ چلنے کے دعوے دار ہو، تمہیں رویہ بھی وہ اختیار کرنا ہوگا جو میں نے اختیار کیا ہے۔ کوئی ہاتھا پائی نہیں کہ آپ نے فرمایا عثمان کھولو، میں 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ پہ پابندی ہے، پورے اہل مکہ کا اتفاق ہے، آپ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آنسو بہہ رہے ہیں، بیت اللہ کا فراق اپنے سامنے ہے، اللہ کے گھر کو چھوڑنے کا فراق، اس سے بڑھ کر ایک پیغمبر کے لیے کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہو سکتی۔ جس آدمی کو مسجد کے ساتھ محبت ہو، آج کے اس گرے پڑے فتنوں کے گناہوں کی برسات کے دور میں بھی، اللہ کی قسم، وہ مسجد کا تعلق جب بند ہوتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ مجھے مسجد جانا کیوں نہیں نصیب ہو رہا۔ ایسے بوڑھے ہم نے دیکھے، ساری زندگی اذانیں دیتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اقامت کہتے رہے، بعد میں اللہ کی طرف سے بیماری آئی، چلنے پھرنے سے عاجز ہو گئے، بستر پہ پڑ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو، ان کی زبان پہ صرف اتنی بات سنی، مولانا اور کوئی پریشانی نہیں ہے، موت کا بھی وقت مقرر ہے، بیماری بھی آتی رہتی ہے، تکلیفوں سے بھی انسان کو گزرنا ہوتا ہے۔ تکلیف اور پریشانی اس بات کی ہے کہ وہ جو مسجد میں اذان دیا کرتا تھا، وہ جو مسجد کے اندر میں سجدے کیا کرتا تھا، وہ جو مسجد میں جا کے جھاڑو دیا کرتا تھا، وہ جو میں دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولتا تھا اور نمازیوں کے انتظار میں بیٹھا رہتا، ایک ایک کر کے نمازی نکل جاتا اور اس کے بعد میں مسجد کو تالا لگا کے آیا کرتا تھا، آج وہ نعمت مجھ سے چھین لی گئی، میں اس پہ افسردہ ہوں، پریشان ہوں۔ تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں ٹوٹا بیت اللہ کے فراق میں؟ عثمان 2 رکعت پڑھنے کا سوال ہے، نہیں کھولوں گا بیت اللہ کا دروازہ۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا جہاں تم کھڑے ہو بیت اللہ کے دروازے کے پاس اونچائی میں، وہاں پر میں محمد الرسول اللہ کھڑا ہوں گا، اور جہاں آج میں کھڑا ہوں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ دروازہ کھول دے، میں 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں تم کھڑے ہوگے۔ اس نے ہنس کے کہا یہ آپ کا خیال ہے، خواب ہے۔ 8 سال گزر گئے، مکہ فتح ہو گیا، حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ دوڑے،
उस्मान बिन तलहा से चाबी ली। आप अलैहिस्सलाम के कानों तक बात पहुंची। आप उस वक्त बैतुल्लाह के दरवाजे की चौखट पे खड़े थे। आपने फरमाया उस्मान क्या मसला है, मुझसे चाबी ली गई। आपने फरमाया याद है एक रात थी, मैंने एक जुमला तुम्हें कहा था बैतुल्लाह खोल दो, तुमने कहा नहीं खोलता। मैंने कहा जहां तुम हो वहां मैं हूंगा, जहां मैं हूं वहां तुम होगे। याद है? अच्छी तरह याद है। आपने फरमाया जब याद है तो क्या समझे? कहा जी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। बात समझ आ गई। ये जो दिलों के बंद दरवाजे खोले हैं, ये मुस्बत रवैये से खोले हैं, मनफी रवैये से नहीं खोले। आज आप चाहते तो कह सकते थे कि आज चाबी हमें मिली, हम नहीं देंगे। आपने फरमाया चाबी दो मुझे। हजरत अब्बास से चाबी ली और हजरत उस्मान बिन तलहा के हाथ में दी और फरमाया खालिदतन तालिदतन, जब तक तुम हो तुम्हारी नस्ल है, क़यामत की सुबह तक की चाबी तुम्हारी नस्ल में चलेगी। आज तक कोई रईस, कोई सदर, कोई वजीर आज़म, कोई बड़ा उस वक़्त तक बैतुल्लाह की चौखट तक नहीं पहुंच सकता जब उसी शैबी ख़ानदान का कोई फ़र्द उस ताले को न खोले। ये मुस्बत रवैया है। आपके साथ कोई क्या कर रहा है, नहीं मैंने क्या करना है, वो जो मेरे पैगंबर ने किया है। सीरतुन नबी का पहला पैगाम हम सब के नाम वो ये है कि ज़िंदगी में अपने अंदर मुस्बत रवैया पैदा करो, मुस्बत फ़िक्र पैदा करो, मुस्बत सोच पैदा करो, मुस्बत कदम उठाओ। मनफी रवैया, मनफी सोच, मनफी कदम उठाने से नुकसान पाओगे। पहला नुकसान ये होगा कि सीरतुन नबी से हट जाओगे।